بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سورۃ الاحزاب آیت 35 تا 40 کے مطالعے کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے سب سے اول ان آیات کو تلاوت کرنا ہے، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر الکلمات و تراکیب کو یاد کرنا ہے، جبکہ التمارین السوال الاول، اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس پر انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے جی کہ آیت نمبر 35 میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ سب کے سب فرمانبرداری سے اطاعت رسول پر کاربند ہیں۔ نمبر 3، حق بات کرنے والے، سچ سے محبت کرنے والے اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اکڑتے نہیں بلکہ عاجزی سے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ تمام مرد اور عورتیں اللہ رب العزت کی عبادت سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور حرام کاموں سے رکنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، سب مرد عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ اوصاف ان میں پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا قانون اور ضابطہ بنایا کہ جس کے آگے کسی مسلمان کو نافرمانی کرنے کی مجال نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے اور آیت کی خلاف ورزی بھی کرے تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ آیت اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے کہ اسی کے مطابق کسی مسلمان فرد یا قوم یا حکومت اسلامیہ کے مقرر کردہ کمیشن یا قانون ساز اداروں کو اس امر کا قطعاً اور بالکل اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی نیا راستہ منتخب کریں یا ایسی قانون سازی کریں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی ہے، اس میں کسی بھی ضرورت، کسی بھی مصلحت کے تحت تبدیلی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ السوال الثالث، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت زید، حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت امیمہ کی صاحبزادی حضرت زینب بنت جہش کے لیے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندگی کا اس رشتے کے لیے اظہار نہیں کیا، جس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی مومن کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور شادی ہوگی، لیکن حضرت زید اور حضرت زینب کے مزاجوں میں ہم آہنگی نہ ہوئی یہاں تک کہ طلاق ہوگی، اور پھر حضرت زینب کا نکاح اللہ رب العزت نے خود آیت قرآنی کے الفاظ زوجناکہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ السوال الرابع، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ الف، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی احکام میں سے اس حکم سے بطور خاص یہ فیصلہ فرما دیا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کی مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالاتر نہیں ہے، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کا اس معاملہ میں اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ وہی فیصلہ حتمی ہے جو اللہ نے کیا۔
اس حکم میں انسان پر کسی بھی طرح کا ظلم یا جبر نہیں، کیونکہ انسان کی عقل سمجھداری بہت زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے محدود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لہٰذا ان کے فیصلے ہر طرح سے انسان کے مفاد میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی کم عقلی کی وجہ سے ان حکمتوں کو نہ سمجھے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اس آیت میں دو باتوں کا بطور خاص ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور جب کسی مرد کے باپ ہی نہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ اس طرح یہودیوں کے ان باطل الزامات کی تردید کر دی، بلکہ یہ وضاحت فرما دی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی بھی حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب اور واجب القتل ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس عقیدے کا منکر وہ کافر ہے۔ جیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یعنی جن اولو العزم نبیوں کو اللہ تعالی منصب رسالت و نبوت پر فائز کرتا ہے اور ان کو اپنے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری سونپتا ہے، وہ حضرات صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ لوگوں سے ڈرنے لگیں تو نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں پھر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے بھی پیغام ہے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اور وہ نبیوں کی اسی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے کاپیوں کے اوپر اس سبق کو صاف اور خوش خط کر کے لکھنا ہے اور پھر اس کو گروپ کے اندر بھیج دینا ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں تک اس کو شیئر کریں۔ اگر کوئی بات ہے تو کومنٹس میں آپ ضرور اس بات کو لکھیں، آپ کی اس بات کا جواب دیا جائے گا۔ ہمیں اگلے سبق تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔